السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں ناول لے کے آئی ہوں اس کا نام ہے تم میری ہو۔ یہ بہت ہی اچھا ناول ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو بھی پسند آئے گا۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج پاپا لندن واپس جا رہے تھے۔ کتنا انتظار تھا ان کے آنے کا مجھے، اور جب وہ پورا 1 مہینہ گزار کر واپس جا رہے تھے تو میں بھی آج بھی اتنی ہی پیاسی ہوں، اتنی ہی مایوس ہوں جتنی کہ 1 مہینے پہلے تھی۔ کاش یہ تھوڑے سے دن ملک میں آئے اپنے پاپا کے پاس گزار لیتی۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر انہیں یہ بتا سکتی کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ میں ان سے کہہ سکتی آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ وعدہ کرتی ہوں میں آپ کی دونوں بیٹیوں اور سمینہ آنٹی کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی۔ میں آپ سب کا ہر کام کر دیا کروں گی۔ میرے پاپا، اچھے پاپا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ مگر سوچ ہی رہی۔ عدیہ وقار حسن سے کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ جا رہے تھے۔ آنٹی سمینہ جو وقار حسن کی دوسری بیوی ہوتی تھیں اور دونوں بیٹیوں پھوپھو بیگم سے مل رہی تھیں، انہیں لندن آنے کی دعوت دے رہی تھیں، اور عدیہ اسے تو کسی نے بھولے سے بھی نہیں پوچھا تھا، یہاں تک کہ وقار حسن نے بھی نہیں۔ وہ لوگ چلے گئے اور عدیہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یہ تم اب تک یہاں کھڑی کیوں ہو؟ پھوپھو کی آواز ہمیشہ اسے بہت قریب اور پھوپھو بہت دور محسوس ہوئیں۔ کس سے کہوں اپنے دکھ؟ کون ہے میرا؟ میرے خدا، میں اس بھری دنیا میں کتنی اکیلی کیوں ہوں؟ وہ پھوپھو کے ٹوکنے کے بعد اب وہاں رک نہیں سکتی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ سب لوگ پاپا کی طرف کیسے غرور سے دیکھتے تھے، اور پاپا ہیں وہ کتنے اچھے، کتنے اسمارٹ اور ڈیسنٹ۔ وہ پھر وقار کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہ بات غلط نہیں تھی، اس کے پاپا کی جوانی کے قصے تو آج بھی خاندان میں دہرائے جاتے تھے۔ ان کی نازک مزاجی اور نفاست کی باتیں آج بھی لوگ کرتے تھے۔ انہی وقار حسن کی اولاد سب کے لیے ہر وقت کی نوکرانی ہی تو تھی۔ یہ تھا تو اس کے تایا شہاب حسن کا گھر، اسے اس گھر میں گھر والوں کی طرح ہی رہنا چاہیے تھا، مگر حالات دوسرے تھے، اور یقیناً وقار بھی صرف اپنی ذات تک سینٹیمنٹل ہو گئے تھے۔ جو انہوں نے یہاں دن گزارے، ویسے تو ہندوستان میں آنے کے بعد بھی انہیں شہاب بھائی کے یہاں رہنے کا بہت کم وقت مل سکا، کبھی دلی، لکھنؤ اور اسی طرح دوسرے شہروں میں۔ 1 مہینہ یوں ہی گزر بھی گیا، اور بیٹی جو کب سے باپ کے آنے کی آس لگائے بیٹھی تھی، خالی باہیں لیے رہ گئی۔ وقار حسن نے تب اسے شہاب بھائی کے سپرد کیا تھا جب وہ صرف 4 سال کی تھی۔ وجہ تھی کہ ان کی نئی دلہن بچی کو اپنے ساتھ رکھنے پر راضی نہیں تھی۔ پھر وہ ننھی عدیہ 4 سے 8 اور 8 سے 10 سال کی ہوئی۔ یہ وہ عمر تھی جب بچہ خود سمجھدار ہو جاتا ہے اور پرورش کرنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مگر پھر سمینہ بیگم اسے ساتھ رکھنے کے لیے راضی نہیں تھیں۔ وہ 18 سال کی تھی۔ اب سمینہ کی بھی 2 بیٹیاں تھیں، اور وقار حسن کے لیے ان 2 کی موجودگی میں عدیہ کے لیے سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ یوں بھی تسلی تھی وہ ہندوستان میں اپنے سگے تایا جان کے گھر میں ہیں۔ وقار حسن کئی سالوں بعد ہی وطن کا چکر لگاتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سمینہ کے اپنے تقریباً سارے عزیز وطن سے باہر تھے۔ اب جو وطن آئے تو ہمیشہ کی طرح بیوی ساتھ ہی تھی۔ وہ تو باپ بن کر بیٹی سے ملے بھی نہیں، جیسے دوسرے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا، حال چال پوچھا، اس کے سر پر بھی اسی طرح ہاتھ رکھ کے حال پوچھ لیا تھا۔ انہوں نے تو بھری دنیا میں اکیلی اپنی بیٹی سے اتنا بھی نہیں پوچھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، تم خوش تو ہو نا؟ یہ بھی نہیں دیکھا کہ بیٹی اب جوان ہو رہی ہے۔ وہ چپکے دروازے کھڑکیوں کے پیچھے چھپ چھپ کر باپ کا چہرہ دیکھتی رہی، ان کی تصویر دل میں اتارتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ وہ اپنی سوتیلی پھوپھو کی شکایتوں سے نہیں لگا سکتی تھی، نہ یہ بتا سکتی تھی کہ پاپا، یہ ہیرا اور کمل جو آپ کی چھوٹی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتی ہیں، انہوں نے کبھی مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ پھوپھو اور ان کی یہ دونوں بیٹیاں مجھ پر بہت ظلم توڑتی ہیں۔ ان کی خالہ زاد بہن فاقرہ آنٹی، سنا ہے وہ آپ سے محبت کرتی تھیں، مگر آپ نے ان سے شادی نہیں کی۔ اس سارے قصے میں میرا قصور تو کہیں نہیں بنتا، مگر مجھ سے نفرت کرتی ہیں۔ میں یہاں اکیلی ہوں، سب لوگ میرے دشمن ہیں۔ وہ بتا دینا چاہتی تھی مگر بتا نہیں سکی۔ وہ چلے گئے اور عدیہ وہیں کی وہیں رہ گئی۔ باپ نے کبھی اسے توجہ نہیں دی تھی، کبھی پیار سے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اس کے لیے فون آیا نہ خط۔ پھر بھی اسے اپنے باپ سے پیار تھا کہ دادی کہتی تھی ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت ہوتی ہے۔ دادی جو اس گھر میں اسے
اسی کی طرح رہنے کے باوجود کسی گنتی میں نہیں تھیں، وہ بھی بھری دنیا میں تنہا تھیں۔ شہاب انکل کے رشتے کی چچی ہوتی تھیں، جنہیں ترس کھا کر انہیں اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ کچھ دن پہلے ان کی موت ہوئی تھی۔ ان کی باتیں قدم قدم پر حوصلہ افزائی کرتی تھیں اور ان کی نصیحتیں عدیہ کے ساتھ ساتھ تھیں۔ وہ ہوتی تو عدیہ انہیں بتاتی، پاپا آئے اور چلے بھی گئے، مجھ سے تو کوئی بات بھی نہیں کر سکی۔ میں تو دور دور سے انہیں دیکھتی رہی اور موقع کی تلاش میں رہی، مگر وہ کبھی اکیلے نظر نہیں آئے۔ کبھی بیٹیاں ساتھ ہوتیں، کبھی آنٹی، اور جب یہ لوگ نہیں ہوتی تو پھپھو پاپا کے پاس بیٹھے جانے کون سی باتیں کرتی رہتی۔ پاپا بھی بہت ہنس کر ان سے بات کرتے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ تبسم پھپھو ان کی بیٹی سے کیسا سلوک کرتی ہیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے وقار حسن کی تصویر نکال لی تھی اور بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ عدیہ، اور تصویر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بستر پر گر گئی۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے آنے والے کو ایک نظر ہی دیکھ سکی تھی، پھر ادب سے سر جھکا کر حکم کا انتظار کرنے لگی۔ بابک نے ایک نظر اس پر ڈالی، دماغ میں جانے کیا شک ابھرا، جو آگے آ کر ایک نظر تصویر پر بھی ڈالی۔ اس طرح سے اطمینان ہوا تو اپنے خاص انداز میں حکم دیا، سوٹ کہاں ہے میرا؟ عدیہ کے دماغ میں چھماکا سا ہوا۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی، بابک نے سوٹ پریس کرنے کو کہا تھا۔ میں نے پروین سے کہا تھا، میں دیکھتی ہوں، بات اٹک کر اس نے کہا اور ساتھ ہی کمرے سے نکل جانا چاہا، مگر بابک نے آگے آ کر راستہ روک لیا۔ وہ اس کے لمبے چوڑے جسم کو دیکھتی اور گھبراہٹ میں اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی رہی۔ بابر نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں، جس میں عدیہ کی بات کرتے سمے دنیا بھر کی سختی آ جاتی تھی، اس کے بھولے بھالے چہرے پر گاڑ دی اور کچھ خاموش ہو کر یوں ہی اس کی جان نکالتا رہا۔ پھر ہنکارا بھرا اور بولا، اچھا تو پروین کو دے دیا؟ کیوں، تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں کیا؟ انداز ٹھنڈا مگر طنز انگارہ محسوس لیے ہوئے تھے وہ۔ اصل میں اس وقت میں شٹ اپ، کوئی بہانہ نہیں چاہیے مجھے، میں نے بس اتنا پوچھا سوٹ پریس کیا کہ نہیں، اب لمبی چوڑی بکواس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اتنا کہہ کر چلا گیا اور عدیہ کے سر پر جیسے قیامت کا بوجھ لاد گیا۔ اسے اپنی جان سولی پر ٹنگی ہوئی لگ رہی تھی۔ تصویر اٹھا کر دراز میں ڈالی اور پروین کو دیکھنے چلی آئی۔ وہ کچن میں مل گئی۔ بابک بھائی کا سوٹ پریس کیا تھا تم نے؟ دل میں جواب ہاں میں ملنے کی امید کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ہاں عدیہ بی بی، میں تو بھول گئی۔ پروین کے انداز اور چہرے پر ہلکی سی بھی شرمندگی نہیں تھی۔ اداس عدیہ اور اداس ہو گئی، بولی، ہاں میں نے جو کہا تھا، اگر یہی کام بابک نے خود یا پھپھو یا ان کی کسی بیٹی نے کہا ہوتا، پھر میں دیکھتی تم کیسے بھول جاتی۔ وہ تھکے انداز میں کچن میں چلی آئی۔ بابک کا سوٹ آئرن اسٹینڈ پر یوں ہی ٹنگا تھا۔ اس نے پلگ لگایا اور پریس کرنے لگی۔ بابک، جو اس کے تایا شہاب کا اکلوتا بیٹا تھا، لمبے ڈھیل ڈھال والا تھا، جس کی جادو بھری آنکھیں دوسروں کو ہمیشہ حقارت کی نظروں سے دیکھتی تھیں، جس کی ہر بات اٹل ہوتی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں عدیہ کو دیکھا تھا، جو باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم تھی۔ پھر اسی گھر میں دور پار کی ایک دادی بھی رہتی تھیں، جو اس بات سے بہت خوش تھیں کہ اتنی بڑی کوٹھی میں انہیں ایک چھوٹا سا کمرہ دے کر ان کو زمانے کی ٹھوکروں سے بچا لیا گیا ہے۔ اور اسی گھر میں شہاب احمد کی سوتیلی بہن تبسم بھی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ بیوگی کے دن کاٹ رہی تھیں۔ یہ سب لفظوں سے، انداز سے اور برتاؤ سے اس کے شکر گزار تھے کہ وہ ان سب سے سپیریئر ہے اور اس پر حکم چلانے کا حق رکھتا ہے۔ شہاب احمد نے جب بابک 12ویں میں تھا دوسری شادی کر لی تھی۔ بابک کی ماں سے ان کو الگ ہوئے کئی سال ہو چکے تھے اور بابک کی ماں نے طلاق کے بعد کسی بڑے تاجر سے شادی بھی کر لی تھی، لیکن شہاب نے دوسری شادی میں بہت دیر لگائی۔ ان کی دوسری بیگم اٹلی کی تھیں۔ وہ خاندانی رکھ رکھاؤ اور سازش دونوں سے ناواقف تھیں۔ شہاب نے اسے الگ بنگلے میں رکھا تھا، وہ یہاں کبھی کبھار ہی آتی تھیں، اور اس کوٹھی کی مالک تبسم بیگم تھیں، جبکہ وہ بابک کو جتاتی رہتی تھیں کہ تمہاری مرضی کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، ہم سب تمہاری ہی سائے میں ہیں۔ تبسم اور ان کی دونوں بیٹیاں بہت آگے پیچھے رہتی تھیں، اس کے اشارے پر جان دینے کو بھی تیار نظر آتی تھیں۔ عدیہ بہت چھوٹی عمر میں یہاں لائی گئی تھی، بہت چھوٹی، بالکل سہمی ہوئی چڑیا لگتی تھی۔ بابک 13-14 برس کا تھا اور بابا نے اس سے کہا تھا، یہ بچی جو تمہارے چچا کی بیٹی ہے اب یہیں رہے گی، تم خیال رکھنا اس کا۔
اور اس نے خیال اس طرح کیا کہ اس بچی کے اعتماد کو جڑ پکڑنے ہی نہیں دیا۔ اسے سامنے پا کر تو اس کے ہاتھ کانپنے لگتے تھے، ہر بات میں ڈانٹ ڈپٹ اور بے وجہ اعتراض۔ کہاں جا رہی ہو؟ کیوں جا رہی ہو؟ جانے کہ اس نے خیال رکھنے کا مطلب یہی نکالا تھا۔ اور اب تو جس سے بھی عدیہ سے کوئی شکایت ہوتی وہ بابا کے پاس آتا اور بات یوں شروع کرتا، پتہ ہے تمہاری عدیہ نے کیا کیا؟ پھر شکایت لگائی جاتی اور بابا کو محسوس ہوتا عدیہ کی شکایت کرنے والے دراصل اس کی تربیت کے طور پر شکایت کر رہے ہیں کہ آخر عدیہ کو سانس لینے تک کی اجازت بھی تو وہی دیتا تھا۔ وہ بہت شاخرچ تھا، خوبصورت تھا، بات کرنے کا ڈھنگ، دوسروں کو امپریس کرنے کا فن آتا تھا۔ کوئی اوائڈ کر دے اسے یہ سہن نہیں ہوتا تھا۔ اور اوپر والے نے اس کو ایسے گھر میں پیدا کیا تھا جہاں حکم چلانے کے بہت موقع تھے۔ دیکھنے میں وہ ارادوں میں اٹل اور سخت دل کا مالک تھا، دشمنی کی آخری حدوں تک جانے والا۔ دوست کہتے تھے دوستی نبھانا بھی خوب جانتا ہے۔ عورتیں اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہیں، یہ کس نظر سے انہیں دیکھتا ہے، دل میں کتنی عزت رکھتا ہے، یہ الگ بات تھی، مگر یہ ضرور تھا کہ کبھی کسی نے اس کے کریکٹر پر انگلی نہیں اٹھائی تھی۔ فیملی میں بہت ساری لڑکیاں تھیں، آپس میں میل جول آنا جانا بھی لگا رہتا تھا۔ وہ جانتا تھا ان میں سے کئی اس کے لیے گہرے جذبات رکھتی ہیں، مگر کبھی فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ پڑھائی کے دوران اور زندگی کی دوسری راہوں پر بھی ٹکرائیں، بہت سی دوست بھی رہیں، مگر اس نے ایک دیوار کو بنائے رکھا۔ شاید اس کی شخصیت میں ایسی بات تھی، سامنے والا پوری طرح فرینک نہیں ہو پاتا تھا اور ان کے اور اپنے ایک بیچ اندیکھی دیوار محسوس کرتا تھا۔ اپنی شخصیت کے اس روپ سے بابک بھی شاید واقف نہیں تھا، اگر وہ ہوتا تو پھر غرور شاید کچھ اور زیادہ بڑھ جاتا۔ بابک کا گھر آنا جیسے پھوپھو کے جسم میں بجلی دوڑا دیتا تھا۔ نوکروں کی شامت آ جاتی، یہ لاؤ وہ لاؤ، سر دباؤ، بیٹیوں کو آوازیں دیتی اور خود دوڑتی پھرتی۔ وہ اکتا جاتا، منع کرتا، مگر پھوپھو آج کے موقع پرست سیاستدانوں میں سے بھی بڑی سیاستداں تھی۔ خوب سمجھتی تھیں آج جو پیار لٹائیں گی کل کئی گنا وصول کریں گی۔ ہیرا و کمل اس کے ریزرو سلوک کے باوجود آگے پیچھے رہتی نہیں، وہ کچھ بھی کہہ جائے ذرا برا نہ مانتی، اور تبسم بیگم جان بوجھ کر عدیہ کو بہت پیچھے رکھتی تھیں۔ وہ گھر پر کم ہی ٹکتا تھا اور جب سے باپ کے بزنس میں دلچسپی لینے لگا تھا تب سے گھر آنا بھی کم کر دیا تھا۔ ڈرائیور سے سنا تھا کہ اس نے ایک فلیٹ لے لیا ہے، وہیں رہتا ہے، دوستوں کی محفل بھی جمتی رہتی ہے۔ اس کا فلیٹ لے کر گھر سے دور رہنا تبسم کو کچھ پسند نہیں آیا۔ جب وہ یہاں ہوتا تھا تو ہر مہینے جتنا خرچ مانگتی وہ بنا حساب کتاب کے تھما دیتا، مگر اس کے یوں الگ ہو جانے پر انہیں شہاب سے لگی بندھی رقم ہی مل سکتی تھی، جس سے ان کا اور ان کی بیٹیوں کا گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ بابا گھر آتا تو پھوپھو باتوں باتوں میں عدیہ کی برائی کرنا کبھی نہیں بھولتی، اس کی چھوٹی سے چھوٹی شکایت بھی لگاتی اور وہ ان کی باتوں میں آ کر اسے حاضر ہونے کا حکم دے دیتا اور سب کے سامنے ڈانٹ کر رکھ دیتا۔ اتنے سالوں سے یہ سب اس کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا تھا، اب تک تو اسے عادی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کی یہی ایک کمی تھی کہ وہ عادی نہیں ہو سکتی تھی۔ انا بنائے رکھنا اس غریب عدیہ کے حق میں برا ہی ہوا۔ کالج سے واپسی پر آج اسے دیر ہو گئی تھی اور قصور اس کا نہیں تھا، ڈرائیور ہی لیٹ ہوا تھا اور بتایا تھا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ ادھر آؤ، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ ہمیشہ کی طرح وہ گھر آتے ہی اپنے کمرے میں جاتی تھی، کپڑے چینج کرنے کے بعد کچن میں، مگر آج پھوپھو جو اس کی اس طرح آنے پر حیران ہوئی تھی، سمجھ میں نہیں آیا۔ پلٹ کر دیکھا تو یہاں آؤ کا اشارہ کر کے پھوپھو ہال میں چلی آئی تھی۔ اف، یہاں تو بابک وراجمان تھے، اس پر اور گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ دیکھا بابک، یہ لڑکی اس وقت کالج سے واپس آ رہی ہے، جبکہ ہیرا اور کمل کبھی اتنی دیر لگا کر نہیں آتی۔ بابک نے میگزین سے آنکھیں اٹھائیں اور بولا، کہاں تھیں اب تک؟ نگاہ اور آواز کی ٹھنڈک عدیہ کا لہو جما گئی۔ بڑی مشکل سے اس نے بس خراب ہونا بتایا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، گاڑی تبھی خراب ہوتی ہے جب عدیہ بی بی سوار ہوتی ہیں۔ دیکھو تو بابک، کیا ٹائم ہونے کو آیا ہے؟ پھوپھو اتنی جلد بات کو ختم کرنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ خود ہی دیکھ لیں، وہ شاید کوئی دلچسپ کہانی پڑھ رہا تھا، بیزاری سے بولا۔ پھوپھو نے دونوں بیٹیوں کی طرف دیکھا، پھر کمل نے ماں کی مدد کی ٹھانی اور مجرموں کی طرح سر جھکائے اور ہاتھ کی انگلیوں کو دوسروں سے پھنسائے کھڑی عدیہ سے بولی، کل تم نے میری شیلف میں کتابیں سیٹ کر کے رکھی تھی نا؟
اس نے ڈرتے ڈرتے ہاں میں سر ہلایا۔ ایک ناول غائب ہے۔ کمل کا انداز اچانک ڈرامائی ہو گیا، جیسے اسے یقین تھا اب بابک میگزین ہاتھ سے رکھ کر پوری طرح ہماری طرف دھیان دے گا۔ ہائے ذرا دیکھو تو اس لڑکی کو، اب گھر میں بھی چوریاں شروع کر دیں۔ پھپھو اس ڈرامائی انداز میں تیل ڈالا۔ بابک نے میگزین ٹیبل پر رکھ ڈال کر تولتی نظروں سے عدیہ کو دیکھا۔ نہیں نہیں، چوری نہیں کی میں تو ناول پڑھتی ہی نہیں۔ عدیہ کے انداز میں گھبراہٹ اور آنسوؤں کی گھلاوٹ تھی۔ اس نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ جیسے چاروں طرف یہ آواز گونجی اور عدیہ زور زور سے سر ہلانے لگی۔ اور کمل، تمہارے کمرے کی صفائی عدیہ کیوں کرتی ہے؟ وہ اس کی طرف پلٹ کر کہنے لگا۔ نہیں، یہ کب کرتی ہے؟ یہ کام تو پروین کا ہے۔ ہاں، یہ اور بھلا کسی چیز کو ہاتھ لگا لے۔ پھپھو نے بھی نمک چھڑکا۔ آپ تو چپ رہیں۔ وہ لحاظ تو کسی کا کرنے کا عادی ہی نہیں تھا۔ تمہیں عدیہ پر ہی شک کیوں ہے؟ وہ پھر کمل سے پوچھنے لگا۔ یہ میری شیلف سجا رہی تھی، اسے شوق ہے دوسروں کی چیزیں چھیڑنے کا۔ عدیہ، آگے سے تم کمل کی کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کام میں دخل کی۔ اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ اب جاؤ یہاں سے۔ آج پھر وہی ہوا۔ یہ جان کر بھی کہ عدیہ قصوروار نہیں ہے، یہ سمجھ کر بھی کہ کمل یوں ہی الزام لگا رہی ہے، پھر بھی آخر اسے ہی ڈانٹ دیا۔ بیگ ایک طرف ڈال کر یونیفارم بدلے بغیر بے دلی سے بیڈ پر آ بیٹھی۔ پتہ نہیں اللہ میاں نے مجھے دنیا میں کیوں بھیج دیا؟ کیا مقصد ہے میری زندگی کا؟ اگر میں نہ آتی تو ایسی کون سی کمی ہو جاتی؟ دل بھر بھر آ رہا تھا اور وہ ہونٹ چباتے ہوئے سوچ رہی تھی، مگر زیادہ دیر خدا سے شکوہ بھی نہیں کر سکی کہ اسے دادی اماں کی بات یاد آنے لگی۔ وہ مالک ہے سارے جہان کا، ہم سب تو اس کے مجبور بندے ہیں۔ مالک جہاں بھی رکھے، جس حال میں رکھے، ہمیں شکر ہی کرنا چاہیے۔ ہاں، امید کرنی چاہیے اچھے دنوں کی، اور آس نہیں توڑنی چاہیے۔ دادی اب اس دنیا میں نہیں تھیں، مگر ان کی سمجھائی باتیں، ان کا دکھایا راستہ اس کے ساتھ تھا۔ کبھی کبھی دل پر بوجھ آ پڑتا تو وہ سہار نہیں پاتی۔ عدیہ بی بی، چھوٹے صاحب کہہ رہے ہیں آج میں ادھر ہی ہوں، اس لیے کھانا آپ ہی پکائیں گے۔ پروین یہ اطلاع دے کر چلی گئی، اور وہ جو ابھی تک اپنے یونیفارم میں بیٹھی ہوئی تھی، گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنا تو ٹائم ہو گیا، اب کب پکاؤں گی اور کب کھائیں گے؟ خانسا اماں کا پکایا کھانا بابا کو پسند نہیں آتا تھا۔ پھپھو اور ان کی دونوں بیٹیاں کچن کے نام سے ہی دور تھیں، سو وہ گھر پر ہوتا تو کھانا پکانے کی ذمہ داری عدیہ کے سر پر ہی آ جاتی۔ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اسے کبھی بھی برا نہیں لگا۔ بابا کو کھانا پسند آتا تو کبھی کبھی تعریف بھی کر دیتا۔ تب وہیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی پھپھو اور دونوں لڑکیاں بری طرح جل بھن جاتی، اور عدیہ کے سینے میں انہیں یوں برے برے منہ بناتے دیکھ کر جیسے ٹھنڈ پڑ جاتی۔ کھانا بنانا بھی اسے دادی نے سکھایا تھا۔ وہ کہتی تھیں وہ لڑکی ہی کیا جسے کھانا پکانا اور سینہ پرونا ہی نہ آئے۔ یہ آج کل کی لڑکیاں گاڑی چلا لیں گی، پانی میں تیریں گی، مگر وہ جو لڑکیوں والے کام ہیں انہیں ہاتھ تک نہیں لگاتی۔ ویسے عورت کو مرد کے برابر کہتی ہیں، لمبی لمبی تقریریں کرتی ہیں۔ میں پوچھتی ہوں کہ تم مردوں والے کام کر کے ہی مرد کے برابر سمجھتی ہو خود کو؟ پھر عورت کے ذمے جو کام ہیں وہ کرو، اور مردوں کو یہ بتاؤ کہ تمہارے والے کام ان کے کاموں سے کم ہرگز نہیں ہیں، اور نہ ہی گھٹیا ہیں، بلکہ زیادہ مشکل ہے۔ وہ دادی کی باتیں غور سے سنا کرتی تھی۔ ان کی باتیں بہت پیاری اور اثر کرنے والی ہوتی تھیں۔ کچن میں آ کر اس نے جلدی جلدی ضرورت کی چیزیں اکٹھا کی، پروین کو ساتھ لگایا اور کھانا بنانے لگی۔ اور جب وہ ٹیبل پر رکھ رہی تھی تو فاخرہ آنٹی اپنے کسی بھتیجے کے ساتھ آ گئیں۔ انہیں دیکھ کر اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ ادھر ادھر ہو جائے، مگر وہ اس وقت مجبور تھی۔ بابر انہیں کھانا کھانے کی آفر دے چکا تھا، جو انہوں نے فوراً قبول کر لی تھی۔ ویسے تمہاری عدیہ کھانا بہت اچھا بناتی ہے۔ سب لوگوں کی عادت تھی کہ اس کی تعریف کرتے یا بابک سے برائی کرتے تو بات یوں ہی شروع کرتے، تمہاری عدیہ۔ حالانکہ ان میں سے ایک نے بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ عدیہ کو بابک کی بنانے کا خواہشمند ہو۔ اور یہ فاخرہ آنٹی، یہ پھپھو کی خالہ زاد بہن ہوتی تھیں۔ سنا تھا جوانی میں عدیہ کے والد وقار حسن کو پسند کرتی تھیں، مگر وقار حسن کو ناپسند تھیں۔ انہوں نے پہلے عدیہ کی والدہ سے شادی کی، پھر ان کی موت کے بعد ثمینہ سے۔ بس اسی وجہ سے فاخرہ بھی عدیہ سے کچھ چڑ سی ہو گئی تھی۔